ایک رات مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی۔ اس نے تمام قبطیوں کے گھروں کو جلا دیا جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہی، حتیٰ کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین کا ایک حصہ اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہیں جو مصر میں خوب پھلی پھولی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، لہٰذا اس وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین قوم اور جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے گھٹیا اور غلیظ کام کرواتے۔ فرعون نے جب اپنا خواب کاہنوں اور نجومیوں کو بتایا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ بنی اسرائیل کے یہاں یہ بات شروع سے ہی بہت مشہور تھی، لہٰذا اس خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے حکم کے مطابق فرعون کے حواریوں نے اور اس کے سپاہیوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی نامولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اس میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں نامولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ کچھ سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمت کاروں کا ملنا مشکل ہو جائے گا اور ہمارے یہ غلیظ اور گھٹیا کام کون کرے گا۔ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کی ابتدائی دنوں میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کو اس طرح محفوظ بنایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے آپ کی والدہ فرعون کے سپاہیوں کی نظر میں نہ آئی۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آ پہنچا۔ انہوں نے بچے کو جنم دیا اور اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ادھر نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا اور اس کے سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سخت پریشان تھی۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپائے رکھا، لیکن زیادہ عرصہ تک بچے کو سپاہیوں اور جاسوسوں کی نظر سے بچانا ممکن نہ تھا۔ پھر بھی وہ اپنی پوری کوشش کرتی رہی، حتیٰ کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم آیا۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا، یعنی القاء کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ القاء کیا کہ لکڑی کا ایک صندوق بنا کر اس پر رال اور روغن کی پالش کر دو تاکہ پانی اندر داخل نہ ہو سکے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ چنانچہ آپ کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ، لہٰذا وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی۔ وہ اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی تھی کہ دریا میں ڈالنے کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں۔ صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی ملکہ اور خادمائیں لطف اندوز ہو رہی تھی کہ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی اور خادمات کو حکم دیا کہ صندوق کو باہر نکال لاؤ۔ سب نے صندوق کو کھولنے کی کوشش کی مگر کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ دیکھا کہ اس میں ایک شیر خواہ بچہ لیٹا ہوا ہے، بڑے اطمینان سے انگوٹھا چوس رہا ہے۔ ملکہ بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی۔ شفقت اور محبت سے بچے کو گود میں لے لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ بچہ بنی اسرائیل کا وہ لڑکا نہ ہو
جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس پر فرعون نے کہا کہ یہ صرف تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ فرعون نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ بچہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یہ کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی ہے وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ جب حضرت آسیہ نے فرعون کو ارادہ قتل سے باز رہنے کا مشورہ دیا تو فرعون بھی کچھ سوچ کر خاموش رہا اور حضرت آسیہ کو بچے کی پرورش کا انتظام کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی مناسب دائیا کی تلاش شروع کر دی گئی۔ کئی عورتیں اس کام کے لیے پیش ہوئی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی عورت سے دودھ نہیں پیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے تجویز پیش کی کہ اگر اجازت دی جائے تو وہ بہت اچھی دائیہ پیش کر سکتی ہے۔ سخت مجبوری تھی، اس لیے مریم کو دائیہ لانے کا حکم دے دیا گیا۔ وہ فوراً گئی اور گھر سے اپنی والدہ کو محل میں لے گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی بشارت پر والدہ نے بچے کو دریا میں ڈال تو دیا تھا، مگر غم اور پریشانی سے ان کا برا حال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو سکون بخشا اور فوری بیٹی کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ انتہائی پیار اور محبت سے اپنے لختے جگر کو سینے سے لگایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو فوراً بات سمجھ آ گئی اور ان کے خیال کی تصدیق ہو گئی، مگر بچی کی حفاظت کی وجہ سے خاموش رہی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ روزانہ دن میں 2 مرتبہ بچے کو دودھ پلانے محل جاتی اور باقی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ علیہ السلام کے پاس رہتے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر نوجوان ہو گئے اور پورے توانا ہو گئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دریا کے بیچ سے رابطہ کھول دیا۔ یہ وہی موقع تھا جب فرعون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کی بادشاہت تباہ و برباد ہونے والی تھی۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے، مگر جب فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے گیا تو وہ راستہ بند ہو گیا اور فرعون اور اس کے لشکر کے تمام لوگ